الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ عزیزان گرامی، حج و عمرے کی بعض اصطلاحات سمجھ لیجیے تاکہ ان اصطلاحات کو سمجھ کر حج و عمرے کے مسائل کو سمجھنا آسان ہو اور ہمارا حج و عمرہ صحیح طریقے پر ادا ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے اشہر حج، حج کے مہینے، یعنی شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کے 10 دن۔ ایام حج 8 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ تک 5 دن۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا دن۔ وقوف یعنی ٹھہرنا۔ احرام اس کا مطلب ہے اپنے اوپر کوئی چیز حرام کرنا۔ حج یا عمرے کی پختہ نیت کر کے ایک خاص لباس مردوں کے لیے 2 چادریں اور عورتوں کے لیے معمول کا لباس پہنا جاتا ہے، جس سے چند حلال اور جائز کام حرام اور ناجائز ہو جاتے ہیں۔ محرم احرام باندھنے والے کو کہتے ہیں۔ تلبیہ یہ کلمات ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ہے: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں آپ ہی کے لائق ہیں اور تمام نعمتیں آپ ہی کی عطا کردہ ہیں، اور بادشاہی آپ ہی کی ہے اور آپ کا کوئی شریک نہیں۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے مکہ مکرمہ جانے والے کا بغیر احرام کے آگے بڑھنا جائز نہیں۔ وہ جگہیں کون سی ہیں؟ یلملم، یہ یمن والوں کے لیے میقات ہے۔ ذات عرق، یہ عراق والوں کے لیے میقات ہے۔ جحفہ یہ شام والوں کے لیے ہے۔ ذوالحلیفہ مدینہ والوں کے لیے۔ قرن المنازل نجد والوں کے لیے۔ ہند و پاک والوں کے لیے جو یمن والی میقات ہے یلملم، ہند و پاک والوں کے لیے یہی میقات ہیں۔ آفاقی وہ شخص ہیں جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو، مثلاً ہندوستانی، پاکستانی، مصری، شامی، عراقی، ایرانی وغیرہ۔ یہ لوگ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حرم مکہ مکرمہ کے ارد گرد چاروں اطراف میں زمین کی ایک مقررہ حد تک حد بندی کی گئی ہے۔ اس حد بندی کے اندر کی زمین کو حرم کہتے ہیں۔ اس حد بندی پر مستقل نشانات لگے ہوئے ہیں۔ ان حدود کے اندر شکار کرنا، درخت کاٹنا، سبز گھاس وغیرہ کاٹنا منع ہے۔ مکہ مکرمہ، منی اور مزدلفہ حدود حرم میں داخل ہیں، البتہ میدان عرفات حرم میں داخل نہیں۔ استلام حجر اسود کو بوسہ دینا، یا اگر رش کی وجہ سے بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو بوسہ دینا، یا محض ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، اس کو استلام کہتے ہیں۔ اضطباء دایاں کندھا ننگا رکھنا، یعنی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر اس طرح ڈال دینا کہ دایاں کندھا کھلا رہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ طواف بیت اللہ کے ارد گرد مخصوص طریقے سے 7 چکر لگانا، اس کو طواف کہتے ہیں۔ طواف قدوم یہ طواف بیت اللہ میں آمد پر کیا جاتا ہے۔ جس وقت ہم مکہ میں آ رہے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت تو یہ طواف کیا جاتا ہے۔ یہ طواف ہر اس آفاقی کے لیے مسنون ہے جو حج افراد یا حج قران کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ طواف زیارت
حج کا طواف جو حلق یعنی سر منڈوانا یا قصر یعنی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوانا، اس کے بعد 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ یہ طواف فرض ہوتا ہے، اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ طواف وداع، یہ طواف بیت اللہ سے واپسی کے موقع پر کیا جاتا ہے اور واجب ہے، اسے طواف رخصت اور طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ رمل، طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا تیزی سے چلنا، جیسے بہادر اور پہلوان لوگ چلتے ہیں، اور یہ مردوں کے لیے سنت ہے اور صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ حجر اسود، جنت سے آیا ہوا وہ پتھر جو بیت اللہ کے دروازے کی دائیں جانب بیت اللہ کی جنوب مشرقی کونے پر لگا ہوا ہے۔ رکن یمانی، بیت اللہ کے جنوب مغربی کونے کو کہتے ہیں کیونکہ یہ یمن کی جانب ہے۔ مطاف، طواف کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کے چاروں طرف ہیں، وہاں سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ ملتزم، بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ جہاں دیوار کے ساتھ چمٹ کر دعا کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ جنایت، گناہ اور جرم کو کہتے ہیں۔ دم، حالت احرام میں بعض ممنوع کام کرنے کی وجہ سے بھیڑ، بکری یا بڑے جانور اونٹ، گائے وغیرہ کا ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سعی، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ میلین اخضرین، 2 سبز نشان، صفا سے مروہ کی جانب کچھ دور چلنے کے بعد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دونوں طرف کی دیواروں اور چھت میں سبز روشنیاں لگی ہوئی ہیں، ان دونوں سبز نشانوں کے درمیان سعی کرنے والے مردوں کو ذرا دوڑنا ہوتا ہے۔ یہ چند اصطلاحات تھی حج و عمرے سے متعلق، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے حج و عمرے کے مسائل کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق ان اعمال کا صحیح طریقے پر ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔